امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چائنا کے دورے کے لیے اب سے کچھ لمحات پہلے روانہ ہو گئے. بیجنگ کے لیے ان کے جہاز نے اڑان بھر لی ہے. سیز فائر سے متعلق تھوڑی دیر پہلے ان سے پوچھا گیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ میں جہاز میں ذرا سوچوں گا کہ سیز فائر کا کیا کرنا ہے. کل انہوں نے کہا کہ یہ سیز فائر اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو وینٹیلیٹر پر ہے. یہ بالکل اس کو لائف سپورٹ چاہیے. یہ بالکل ایسے ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سر جی آپ کا مریض ہے, اس کا بچنے کا 1% چاہتا ہے. سیز فائر اپنے ویکسٹ پر ہے. کل انہوں نے یہ کہا. اب یہ صرف ایک بھڑک ہے یا اور ہی مینز اٹ نہیں معلوم کہ کیا ہے معاملہ. ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ چائنا کے دورے میں مجھے چائنا سے ایران کے معاملے پر مدد کی کوئی ضرورت پڑے گی. اس دوران ایک اور تماشا بھی لگا ہے, وہ یہ کہ پاکستان کے خلاف عجیب و غریب خبریں آنا شروع ہوئی ہیں اور وہ تمام تر عناصر جن کے بارے میں بڑا واضح ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک میڈیٹر کے طور پہ دیکھا جائے. مثال کے طور پہ ایک خبر چھپی, وہ اور عجیب و غریب خبر ہے. وہ خبر یہ ہے کہ جناب جب یہ سیز فائر کے سارے معاملات میں پاکستان ایز اے میڈیٹر کردار ادا کر رہا تھا تب پاکستان نے خاموشی سے ایرانی طیارے پارک کروا دیے تھے تاکہ وہ امریکی بمباری سے محفوظ رہ سکیں. اور طیارے کہاں پارک ہوئے تھے؟ نور خان ایئر بیس. یعنی نور خان ایئر بیس جو کہ پنڈی میں واقع ہے, وہاں عوام الناس سب کی نظروں سے چھپ کے, امریکی سیٹلائٹ سب کی نظروں سے چھپ کے پاکستان نے ایران کے طیارے پارک کروا دی تاکہ وہ امریکہ کی بمباری سے بچ جائیں. اب یہ تو خیر دعویٰ اتنا مضحکہ خیز ہے, یعنی کہ یہ تو طے ہے کہ جب یہ مذاکرات کا سارا معاملہ ہوا تھا اس کے بعد سے لے کے اب تک امریکہ اور ایران کے مختلف طیارے آتے رہے ہیں پاکستان, کیونکہ ظاہر ہے مذاکرات کا سلسلہ کسی نہ کسی سطح پر کسی نہ کسی حوالے سے جاری تھا. دوسری بات یہ کہ اس سارے سیز فائر کے بعد ایران کے اندر کوئی ایران کا طیارہ نشانہ بنایا گیا جو کہ ان کو پاکستان میں پارک کروانے کی ضرورت پڑی ہو. لیکن اس کو لے کے بالکل ایک لابی نے شور شرابہ, لنڈسے گرام نے شور شرابہ مچانا شروع کر دیا کہ یہ تو پاکستان کی بحیثیت ثالث اس سے تو کریڈیبلٹی متاثر ہوتی ہے. وہ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ سے ابھی جب چائنا جا رہا تھا یہ سوال ہی پوچھا کہ کیا آپ ریکنسیڈر کر رہے ہیں, کیونکہ یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی پاکستان کو ایز اے میڈیٹر. انہوں نے کہا نہیں, مجھے پاکستان میں اعتماد ہے اور بہترین لوگ ہیں اور وہ سارا کچھ. یہ ساری ڈیولپمنٹس پہ ذرا بات کرتے ہیں. فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹو آف پاکستان ٹو UN جناب منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. فرسٹ تھنگ فرسٹ, چائنا روانہ ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. اس دورے سے کچھ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی بظاہر ہمیں جو سٹیلمنٹ نظر آتا ہے, کبھی کوئی خبر نظر آتی ہے لیکن سیز فائر پہ معاملہ اٹکا ہوا ہے, نہ آگے بظاہر کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی. چائنا کے دورے کے نتیجے میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ آپ کہیں گے نہیں صاحب یہ چائنا کا دورہ ایک الگ معاملہ ہے, ٹھیک ہے وہاں ایران ڈسکس ضرور ہوگا, لیکن اس دورے میں اتنا کچھ نہیں رکھا کہ آپ اس سیز فائر سے متعلق کوئی خبر ایکسپیکٹ کریں اس دورے کی وجہ سے, یعنی ایسا ہو سکتا ہے؟ جی میرے خیال میں یہ دورے میں بہت سارے مسئلے ہیں امریکہ اور چین کے درمیان جس کے اوپر توجہ دی جائے گی. تجارت کا مسئلہ ہے, ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے, کہ جو آرمز کنٹرول ہے, فینٹانول ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ان کی پرائیورٹی اور فوکس ہوگی. میرے نہیں خیال میں کہ اس میں یعنی کہ ایران کے اوپر بات چیت ضرور ہوگی, پر اس میں کچھ ڈکلیریشن ہو سکتی ہے, پر جو گراؤنڈ پہ جو کچھ جو میڈیشن ہو رہی ہے, جو مذاکرات چل رہی ہیں ہمارے طور اس پر میرے خیال میں کچھ زیادہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. کچھ ایران کی چین کی شاید امریکہ کے ٹرمپ صاحب کہیں کہ جی تھوڑی یہاں مدد کریں آپ ایران کو سمجھانے کے لیے, وہ میرے خیال میں چین ابھی کر رہا ہے, تو وہاں تک تو ٹھیک ہے. اور ساتھ میں چین کا بھی تو یہ گلہ یا بات ہوگی امریکہ سے آپ کے خیال میں کہ بھائی ہمارا آئل کا ایک کنسیڈریبل پورشن ایران سے آتا ہے, آپ نے بلاکیٹ کیا ہوا ہے, آپ بھی مہربانی فرمائیں تو ہم بات آگے بڑھائیں. جی وہ میرے خیال میں وہ باتیں ان چیزوں پہ ہوگی, پر باقی مسئلے بہت اہم مسئلے ہیں ان کے درمیان جس کے اوپر میرے خیال میں توجہ ہوگی. اور تائیوان ہے, ٹیکنالوجی ہے, ٹریڈ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, تو میرے خیال میں ایران ول ناٹ بی دا سینٹرل فوکس آف. آلرائٹ, انٹرسٹنگ تھی. اچھا سر یہ بتائیں, تہران میں ہمارے ظاہر ہے ایز اے جرنلسٹ آپ رابطے کرتے رہتے ہیں, فیل لینے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے آج سے 8-10 دن پہلے مجھے حیرت ہوئی جب تہران میں ایک صحافی نے کہا کہ صاحب یہاں پر یہ امپریشن بن رہا ہے کہ ایک اور حملے کا بالکل امکان ہے اور یہ تیار بھی ہے, یہاں کی قیادت بھی اور عوام بھی اس کے لیے. ابھی کل بات ہوئی تہران میں تو وہ کہتے جناب کہ بالکل ایران اوور ویلمنگ بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہے
by the end of this week another attack after Trump's return from China. You will be surprised اگر ایسا کچھ ہو, یا آپ بھی ان کے ساتھ یہ امپریشن شیئر کرتے ہیں جو ہمیں تہران سے کچھ دوست بتا رہے ہیں؟ میرے خیال میں پچھلے چند دنوں میں جو امکان بڑھ گئے ہیں کہ یہ جنگ آگے جاری رہے, کیونکہ جو مسئلے ہیں ان کے اوپر کوئی فلیکسیبلٹی دونوں طرف سے نہیں ہے. میرے خیال میں جو ایران کا دعویٰ ہے کہ ہماری سوورنٹی مانی جائے, ہرمز کے اوپر ہمارا کنٹرول رہے گا ہرمز کے اوپر, وہ میرے خیال میں امریکہ نہیں مانے گا, اور نہ خلیج کے ممالک جو دوسری دنیا ہے وہ مانے گی, کیونکہ اس جنگ سے پہلے ہرمز اسٹریٹ کھلا ہوا تھا, اور انٹرنیشنل لا بھی میرے خیال میں ایران کی پوزیشن کو پوری سپورٹ نہیں ملے گی. تو یہ مسئلے, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ جب تک یہ ہرمز کھلتا نہیں ہے تو دنیا کی اکانومی. لیکن کیا سر بمباری سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یا اور پھیل جائے گا؟ چونکہ ادھر بمباری ہوگی تو ادھر ایران بھی جواب دے گا, پھر مڈل ایسٹ انوالو ہو جائے گا, یہ تو اور معاملہ بگڑ نہیں جائے گا بمباری سے؟ جی ضرور بگڑ جائے گا, پر یہ دیکھنی ہے کہ اگر ایران نے کوئی فلیکسیبلٹی دکھائی ہرمز کے اوپر تو پھر یہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا. یہ بہت پریشر آ رہا ہے امریکن ایڈمنسٹریشن پر, اسرائیل کا پریشر ہے, ان کی اندرونی لابی کا پریشر ہے کہ یہ جنگ جاری کریں اور ایران کی بالکل تباہی کریں, ان کا انفراسٹرکچر ختم کریں, اور یہ جو ان کی حکومت ہے پھر وہ کلیپس ہو جائے گی. یہ ٹرمپ صاحب کو کہا جا رہا ہے, یہاں ان کی ہارڈ لائنرز ہیں ان کی طرف سے. اور آپ کے خیال میں یہ سین ایڈوائس دی جا رہی ہے ان کو, یا یہ نہیں ہو پائے گا ان سے؟ obviously speculation کہ کیا ہوگا, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا کس قسم کے پریشرز ہیں امریکہ کے اوپر, اور یہ ہرمز کا مسئلہ بہت اہم ہے ان کے لیے, ان کی اکانومی کے لیے. تو اگر وہاں سے کوئی چارہ نہیں نکلتا ہے تو پھر ان کے جو آپشنز ہیں ملٹری آپشن پھر وہ بڑھ جائیں گے. یہ میرا کہنا. رائٹ. اینڈ سر ایک تبصرہ اس میں بھی فرمائیے گا ٹوڈ دی اینڈ کہ یہ ایک پچھلے 24 گھنٹوں میں یہ بھی عجیب معاملہ ہوا. کہیں نہ کہیں ہم باتیں ویسے بھی سنتے تھے, جب خواجہ آصف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تو اسرائیل سے جواب آیا کہ پاکستان کو تو ہم دیکھیں نا, پاکستان ثالث کہاں رہا, یہ تو ان کا وزیر دفاع جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ٹویٹ کر رہا ہے. انڈیا سے تو ہم یہ آوازیں بہت ہی سنتے ہیں. کل ایک خبر آتی ہے عجیب و غریب قسم کی کہ جناب وہ پاکستان جب ایک طرف سیز فائر میں بطور ثالث اپنی پوسچرنگ کر رہا تھا, یہی وہ وقت تھا جب پاکستان نے ایران کے بہت سارے طیارے خاموشی سے نور خان ایئربیس میں پارک کروا دیے تاکہ امریکہ اٹیک نہ کرے. اور اس کو لے کے باقاعدہ وہاں سینٹ کمیٹی میں سوال جواب شروع ہو گئے. لنڈسے گرام نے تقریر ٹھوک دی, پہلے ٹویٹ اور پھر تقریر, کہ یہ تو پاکستان پھر کہاں کیسا میڈیٹر رہا اور یہ سارا کچھ. ایک آپ اس پہ کیا کہے گا؟ وہ ایک شور و غوغا ہوا پچھلے 24 گھنٹوں میں, بہت نوائز تھا اس پہ. دیکھیں, ہمارے خلاف تو آپ جانتے ہیں کس قسم کی مضبوط یہاں لابی ہے امریکہ میں, واشنگٹن میں پورے ہندوستان کی انڈین لابی ہے, اسرائیلی لابی ہے, دونوں بہت پاورفل لابیز ہیں ہمارے خلاف. یعنی کہ دیکھیں ہمارا جو کچھ رابطہ ہے اس وقت وہ ٹرمپ صاحب کی گڈ ول کی طرف سے ہے. جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمارے حق میں نہیں ہے, تو وہ ہمارا اچھا بھلا نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو ہمارے خلاف یہ شوشے شروع کرنے ہیں, اور اب کیونکہ یہ مذاکرات مشکل میں پھنس گئے ہیں تو پھر ان کو ڈھونڈنا ہوتا ہے کوئی اسکیپ کوٹ. تو اسکیپ کوٹ کے تحت پھر ہماری طرف بھی وہ آئیں گے. تو آئی ایم ناٹ سرپرائز کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. واشنگٹن میں بہت ہمارے دشمن بیٹھے ہیں. تو اس طرح کی کاروائی. اب تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. اکرم صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان کو یہ حیرت نہیں ہوگی اگر ایک اور بمباری کا سلسلہ ہو ایران پہ, اگرچہ وہ اس کے نتیجے میں مسائل حل ہو جائیں گے یا پھیل جائیں گے. وہ کہتے ہیں ایسا نہیں, وہ یہ امپریشن نہیں دے رہے کہ اس کے نتیجے میں مسائل حل بھی ہو جائیں گے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کو ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ ایران میں مزید پریشر ڈالنے کے لیے بمباری کا ایک اور راؤنڈ چلایا جائے.
اور چائنا کے دورے میں بہت اہم باتیں ہیں، لیکن اس کو صرف ایران کے تناظر میں نہ دیکھا جائے. امریکہ اور چائنا کے باہمی بہت سارے معاملات ہیں جو کہ طے ہونے، جو کہ ڈسکس ہوں گے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس ملاقات کے نتیجے میں جو کہ ٹرمپ اور چائنا کے صدر کی ہوگی، ایران کے معاملے میں کوئی مستقل حل نکل آئے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.